الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى موت کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے اور گفتگو نسبتاً آہستہ روی کے ساتھ جاری ہے۔ اچھا اب دیکھیے، ذکر موت کے حوالے سے جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں نا، ان کی تین قسمیں۔ پہلی قسم کہلاتی ہے ایسے افراد کی کہ جو لوگ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، یہ پہلی قسم۔ دنیا میں جو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں یہ بھی کبھی کبھار موت کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان کو موت کی یاد کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ یہ اگر کبھی کبھار موت کو یاد کرتے بھی ہیں تو صرف اپنے کسی دنیاوی نقصان کی وجہ سے موت کو یاد کرتے ہیں۔ مثلا بہت سے لوگ بہت زیادہ غربت سے پریشان ہو کر موت کو یاد کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں لیکن مثلا کسی بیماری یا مرض کا شکار ہو جائیں تو وہ موت کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ ایسے افراد کو موت کی یاد خدا سے اور دور کر دیتی۔ یہ بڑا عجیب و غریب میں آپ کو علماء کا جملہ بتا رہا ہوں۔ جو بھی دنیا میں ڈوبا ہوا شخص ہے اس کو موت کی یاد خدا سے اور دور کر دیتی۔ یہ ہو گئی پہلی قسم لوگوں کی موت کی یاد کے حوالے سے۔ دوسری قسم جو موت کی یاد کے حوالے سے ہے لوگوں کی، وہ ہے تائبین کی قسم۔ تائب جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خلوص دل کے ساتھ توبہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان کی توبہ ٹوٹتی بھی رہتی ہے، وہ پھر دوبارہ توبہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سلسلہ ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ یہ جو تائب ہیں یہ اس وجہ سے موت کی یاد کرتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں تاکہ ان کے دل سے خوف اٹھے اور وہ توبہ کو کامل طور پر انجام دے لیں۔ یہ لوگ بھی جن کی اچھی بڑی تعداد ہے، یہ لوگ بھی موت کو برا جاننے سے معذور ہیں۔ یہ جو موت کو برا جان رہے ہوتے ہیں اور موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں موت کی اس پہلو سے کہ کہیں ہماری توبہ کامل ہونے سے پہلے ہمیں موت نہ آ جائے یا ہم مکمل طور پہ ذات راہ کو جمع نہ کر سکیں اور ہمیں موت آ جائے۔ اس بات سے یہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، تو یہ موت کو برا جاننے سے معذور ہے۔ یہ افراد ملاقات خدا کو ناپسند نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ اپنے قصور اور گناہوں کی وجہ سے اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ملاقات پروردگار کے وقت ان کو شرمندگی اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جس طریقے سے، جیسے کہ علماء اخلاق نے بہرحال مثال لکھی ہے، جس طریقے سے کوئی عاشق اپنے معشوق سے جب ملاقات کے لیے جا رہا ہوتا ہے، یعنی علماء اخلاق اکثر اس قسم کی مثالیں لکھتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے، تو وہ ملاقات میں اگر کبھی دیر کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ ملاقات سے کراہیت کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس وجہ سے تاکہ وہ اس سے ملاقات سے پہلے اپنے آپ کو بنا سنوار سکے اور صحیح طور پر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر سکے۔ ہاں اگر یہ افراد، یہ جو دوسری قسم والے ہیں، یہ اگر توبہ نہ کریں اور اس کی تیاری نہ کریں موت کی، تو یہ پہلی قسم کے اندر چلے جائیں گے۔ جو پہلی قسم ہم نے بیان کی کہ دنیا میں ڈوبا ہوا شخص، یہ اگر توبہ سے غافل ہو جائیں یا فقط زبانی توبہ کرتے رہیں اور بات کو آگے نہ بڑھائیں اور عمل کے اعتبار سے موت کی تیاری نہ کریں، تو یہ پہلی قسم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، تیسری قسم اس کے اندر عارفین کی کہی جاتی، یعنی جو مومن کامل ہوتے ہیں۔ یہ موت کو بھی بہت زیادہ یاد کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ملاقات پروردگار سے بھی بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے، یہ جو جملہ ہے خاص طور پر حذیفہ الیمانی کا، کہ آخری وقت میں اکثر یہ اپنے جنہوں نے جو جملے ارشاد فرمائے تھے کہ پروردگار مجھے مفلسی بنسبت تونگری کے زیادہ پسند ہے۔
اور مجھے مرض اور بیماری بنسبت صحت مندی کی زیادہ پسند ہے، اور پروردگارہ مجھے موت بنسبت حیات کی زیادہ پسند ہے. حذیفۃ الیمانی ان کا یہ جملہ. اور پھر یہ بھی آگے چل کے انہوں نے اپنی دعاؤں کے اندر کہا ہے وقت احتضار کہ پروردگار تو مجھ پر موت کو آسان فرما دے تاکہ میں تجھ سے ملاقات کر سکوں. اچھا، یہ جو تائب حضرات ہوتے ہیں، یہ جو تائبین ہوتے ہیں، جو تیسری قسم والے میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی موت کو برا جاننے سے معذور ہوتے ہیں. جی، موت کو برا جاننے سے معذوری کہ اگر یہ جو دوسری قسم میں نے خاص طور پہ بتائی تھی تائبین کی، یعنی ان کو اگر موت کو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں موت نہ آئے یا موت آنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تیاری مکمل نہ کر سکیں اور محضر خدا میں ہمیں حاضر ہونا پڑے اور وہاں تہی دامنی کے ساتھ ہم حاضر ہوں اور ہمیں ذلت و شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. وہ مطلقاً خدا سے ملاقات کو ناپسند نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ذرا جلد ملاقات کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توبہ کامل نہیں ہوئی. یہ دوسری چیز ہے. اچھا، تائبین تو اس سلسلے میں معذور ہیں. جو عرفا ہیں، جو میں نے تیسری قسم بتائی، یہ اپنے تمام امور کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں. نہ ان کو موت پسند ہوتی ہے، نہ ان کو زندگی پسند ہوتی ہے. جو بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیتے ہیں. پروردگار، اگر وہ جو امام فرماتے تھے کہ اگر میری زندگی چراگاہ بننے لگے شیطان کی تو مجھ کو موت دے دینا. تو جب تک نہ یہ موت کو پسند کرتے ہیں نہ زندگی کو پسند کرتے ہیں، بس خدا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ جس طریقے سے خدا اگر ان کو زندہ رکھنا چاہے تو زندہ رکھ، موت اگر خدا کو پسند ہو تو ان کو موت دے دے. اور اس طریقے سے یہ مقام تسلیم و رضا تک پہنچ جاتے ہیں، یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں. اچھا، ذکر موت، دیکھیے یہ جو ابھی ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ بہت ہی افضل ذکر ہے. ذکر موت کی جو فضیلت کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ڈوبا ہوا شخص ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دنیا سے کنارہ کشی کرنے لگتا ہے اور اپنی شہوتوں کو وہ کم کرنے لگتا ہے. یعنی ہمیشہ ذکر موت سے فائدہ ہی آپ کو ملے گا اور دنیاوی لذتیں اس کے ذکر سے تلخ محسوس ہونے لگتی ہیں. دنیا آپ کی نگاہوں میں ہیچ ہونے لگتی. یعنی آپ کو پھر آمادگی ایک موت کے لیے اور ملاقات پروردگار کے لیے ایک آمادگی پیدا ہوتی ہے ذکر کو بار بار کرنے سے. اور وہ جو حدیث ہے جو اکثر آپ کے سامنے جو بیان بھی ہوتی ہے کہ موت جو ہے وہ بہترین تحفہ ہے. دیکھیے تحفہ ان معنوں میں ہے کہ دیکھیے جو دنیا ہے نا، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ اس کو قید خانے کی مثال دی گئی، دنیا کو رنج و غم اٹھانے کی جگہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. اور ہر وقت اس دنیا کے اندر جو نفس کے ساتھ ہمارا مبارزہ رہتا ہے اور ہر وقت شیطانی ہیلوں کے ساتھ جو ہم کو نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، موت کے بعد ان تمام عذابوں سے نجات مل جائے گی، سب سے جان چھوٹ جائے گی. یہ بہت بڑا جب مومن کے لیے ایک تحفہ ہے کہ تمہاری آزمائش جس پہ تم کو مسلسل زندگی میں تمہیں جس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا تھا وہ آج مجاہدہ اور مبارزہ اٹھا لیا گیا. یہ بہت بڑا ایک مومن کے لیے تحفہ ہے. ایک عالم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے لذت دنیا کو مجھ سے بہت دور کر دیا، جن کے احساس نے. ایک تو ذکر موت نے، یعنی ایک ایسی چیز ہے اس کے بار بار کے ذکر سے دنیاوی لذتیں میری نگاہوں کے سامنے بالکل ختم ہو کے رہ گئیں. اور دوسرا خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس نے تمام لذات دنیاوی کو توڑ کے رکھ دیا. حضرت داؤد علیہ السلام جو خدا کے ایک نبی ہیں، ان کے متعلق ملتا ہے روایات میں کہ جب بھی ذکر موت ہوتا تھا اور قیامت کا جب بھی کوئی ذکر ہوتا تھا تو ان کی سانس اکھڑ جاتی تھی، بالکل بے حال ہو جاتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ بس یہ اب ان کا انتقال ہوا اور اب انتقال ہوا. موت کا ذکر اور قیامت کا ذکر جب ان کے سامنے ہوتا تھا، پھر رحمت خداوندی کا جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا تھا تو پھر کہیں جا کے ان کی سانس بحال ہوتی تھی. اور ہمارے جو دوسرے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی میں نے عقل مند
لوگ دیکھیں وہ موت سے خائف پائیں، یعنی عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ موت سے وہ خائف ہوتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ میں نے رنجیدہ پایا ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر ایک عارفہ خاتون ام ہارون کا تذکرہ ملتا ہے۔ ام ہارون سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی بڑی عارفہ خاتون ہیں، کیا آپ موت کو پسند کرتی ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں موت کو پسند نہیں کرتی۔ اور پھر فرمانے لگی، کیا تم نے کبھی کسی ایسے شخص کو کسی سے ملاقات کرنا پسند کرتے دیکھا ہے جس نے کسی کا کوئی قصور کیا ہو؟ تم کبھی بھی اس ایسے کسی شخص سے ملاقات کو نہ چاہو گے جس کا تم نے قصور کیا ہے۔ میں تو اپنی اس تمام تر نافرمانیوں کے ساتھ میں کس طریقے سے پروردگار سے ملاقات کی تمنا کروں۔ اچھا، اب یہ جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ موت کی یاد، موت کا تذکرہ، موت کی یاد کے دیکھیے مختلف طریقے ہیں کہ ہم کس طریقے سے موت کو یاد کریں۔ دیکھیے، غافل حضرات اگر موت کو کبھی یاد، اول تو یاد ہی نہیں کرتے، اور اگر کبھی یاد کرتے بھی ہیں تو کیونکہ ان کا دل فارغ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا دل فارغ نہیں ہوتا اور مکمل طور پر دل شہوات سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور لذات دنیاوی سے، تو یہ موت کا ذکر ان کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں کرتا۔ آپ ٹی وی کے اوپر مثلا دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے کیریکٹر کے لوگ ٹی وی کے اوپر آتے ہیں، اور خاص طور پر زلزلے کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ ویسے ان کی دیکھا جائے تو پوری زندگی فسق و فجور اور فواہشات کی تکمیل کے لیے گزر رہی ہے، اور پورا معاشرے کے اندر وہ اس برائی کو پھیلاتے ہیں، لیکن جب کبھی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو بڑا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان سے بڑھ کر کوئی دیندار نہیں۔ یہ جو دو روئی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ان کے اوپر چونکہ ان کا دل مکمل طور پر اس سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا ان کے اوپر خود کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، اور وہ مکمل طور پر اپنی ویسی ہی فکر کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ دیکھیے، جو موت کی جو فکر ہے نا، یہ علماء نے کہا کہ کچھ اس انداز کی فکر ہونی چاہیے جس طریقے سے کوئی مسافر سفر میں منزل پر پہنچنے کی فکر کرتا ہے۔ جس وقت آپ ایروپلین کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں، جہاز میں یا ٹرین کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر بس میں جا رہی ہوتی ہیں، تو تمام مسافروں کے دماغ میں فقط اور فقط جو ہدف ہوتا ہے وہ اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر کی کوئی بھی فکریں ان مسافروں کے دل و دماغ میں نہیں ہوتی۔ تو بس اسی اعتبار سے دوست، یعنی جو مکمل طور پر صرف، یعنی اور تمام چیزیں جتنے بھی عام دنیاوی امور ہیں ان کو انسان اپنے دماغ سے مکمل طور پر نکالے یا اس کو کم کرے، اور موت کے فکر کو زیادہ راسخ کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس انداز سے موت کو یاد کرنا ہے کہ بالکل سیریسلی جس طریقے سے موت کو، جس طریقے سے مسافر منزل پر پہنچنے کی فکر کرتا ہے، وہ ادھر ادھر کے مناظر دیکھ تو رہا ہوتا ہے لیکن سب کے دماغ میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں صرف منزل پر پہنچنا ہے۔ اچھا، اس کے اندر موت کی یاد کا ایک طریقہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے، خاص طور پر جو شہید دست غیب شیرازی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ جو موت کی یاد کو اپنے دماغ میں لے کر آ سکتی ہیں، وہ یہ اپنے دوستوں کی، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی موت کو آپ اکثر یاد کریں۔ دوست، اقارب، اعزاء، رشتہ دار، کتنے ایسے افراد ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو آپ اکثر سوچا کریں کہ دیکھیے ہمارے ساتھ کس طرح سے یہ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی صورتیں، ان کے عہدے اور ان کے ان دنیاوی حالات کو آپ یاد کریں کہ کس طرح سے وہ جو کتنے خوبصورت مثلاً وہ چہرے تھے کہ جو پیوندے خاک ہو گئے، وہ خواتین کے جو مختلف لباسوں کے ذریعے اپنے جسمانی اعضاء کو نمایاں کرتی تھیں، آج وہ سارے کے سارے متفرق ہو گئے قبر کے اندر۔ کتنی ہی عورتیں ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، کتنے بچے ہیں کہ جو یتیم ہو گئے، ان مرنے والوں کے جو مال ہیں، اس میں غنی غور و فکر کریں وہ کس طرح سے دوسروں کے قبضے میں چلے گئے۔ ان کی جتنی بیٹھکیں تھیں وہ سب ویران ہو گئی، جتنا ان کا دنیاوی کر و فر تھا وہاں پر اب صرف اور صرف قبر کا اندھیرا ہے۔ جو بہت ہنسا اور بولا کرتے تھے، کیڑوں نے ان کی زبان کھا لی، خاک نے ان کے دانت چاٹ لیے، جو ایسی پلاننگ کیا کرتے تھے کہ 20-20 سال تک کچھ نہ کرنا پڑے، اور پتہ یہ چلا کہ ان کی موت میں فقط 1 مہینہ باقی تھا اور اچانک پھر ان کو موت آ گئی۔
تو ان تمام چیزوں کی کتنے ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی موت کو آپ یاد کریں کہ کس انداز سے وہ لوگ زندگی گزارا کرتے تھے اور آج وہ سب کہاں چلے گئے. یہ ایک طریقہ ہے موت کو یاد کرنے کا. جیسے میں نے بہت پہلے ایک شہید دستے غیب کا ایک اور حوالہ دیا تھا کہ اپنے کسی مرحوم دوست یا رشتہ دار کی تصویر کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو اکثر دیکھا کریں. اس سے بھی بہت ایک آپ کے دماغ میں آئے گا کہ دیکھیے کل تک یہ سب لوگ چلتے پھرتے تھے ہمارے ساتھ اور آج نہیں. دوسرا یا تیسرا طریقہ یہ ہوا موت کی یاد کا کہ قبرستانوں میں جانا اور بیماروں کو دیکھنے کے لیے جانا، یہ موت کی یاد کے لیے بہت ہی مؤثر. ہماری فقہ کے اندر عورتوں کو مکمل طور پر قبرستان جانے کی اجازت ہے، کیونکہ وہاں پر قبرستان جانا یا قبروں کی زیارت کے لیے جانا یا موت کی یاد کو انسان کے دل میں بہت تازہ کر دیتا ہے. کیونکہ فقط دیکھیے ظاہر دل سے یا نوک زبان سے موت کی یاد کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچاتی. عملی طور پر اگر کسی جگہ انسان جاتا ہے تو عملی طور پر جانے کے بعد واقعی جب وہ زیارت قبور کے لیے جاتا ہے تو دنیا کی بے ثباتی اس کے سامنے آتی ہے. تو بہرحال قبرستان جانا یا مریضوں کی عیادت کے لیے جانا، اس سے بھی کبھی ہاسپٹل آپ کو جانا پڑ جائے، وہاں پہ اکثر مریضوں کی آپ حالت آپ دیکھیں انسان کا دل نرم ہوتا ہے. اگلا طریقہ علماء نے موت کی یاد کا یہ بتایا کہ جب بھی کبھی کسی دنیاوی بات پر آپ کا دل بہت خوش ہونے لگے، اپنے گھر کو دیکھ کر دل خوش ہونے لگے، اپنی گاڑی کو دیکھ کر دل خوش ہونے لگے، شادی کسی اچھی جگہ آپ کی ہو گئی وہاں پہ آپ کا دل اس سے خوش ہونے لگے، کوئی عہدہ اچھا مل گیا اس سے دل خوش ہونے لگے، پیسہ ہمارے پاس زیادہ آ گیا اس سے دل خوش ہونے لگے، فوراً دماغ میں یہ لے کر آئیں کہ چاہے کچھ نعمت کوئی آپ کو کیوں نہ مل جائے، بالآخر اس کو چھوڑ کر جانا ضرور ہے. ایک عالم کا جب گھر بن کے تیار ہوا تو وہ بہت زیادہ روئے، ایک آیات میں ملتا، اور کہا کہ بخدا اگر موت نہ ہوتی تو تجھے میں دیکھ کر ضرور خوش ہوتا، اور اگر قبر کی تنگی نہ ہوتی تو تیری کشادگی سے ضرور میں اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا. ہمیشہ انسان جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں ان سے بھی موت کو یاد کرنے کی کوشش کرے. اسامہ کی جب رسول کو اطلاع ملی کہ انہوں نے کنیز کو اس طرح سے ادھار ایک مہینے کے ادھار کے اوپر لیا ہے، رسول کو اطلاع ملی تو رسول نے یہ فرمایا تھا کہ اسامہ طول عمل رکھتا ہے، اور فرمایا کہ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ اسامہ نے ایک مہینے کے وعدے پر اسے خریدا ہے، یعنی کیسے اس نے وعدہ کر لیا. اور فرماتے ہیں کہ اس ذات اقدس کی قسم، یعنی جو مفہوم ہے رسول کی روایت کا، کہ میں نے دونوں آنکھیں کبھی اس امید پر نہیں کھولی کہ میں نے گمان کیا ہو کہ ان آنکھوں کو جھپکنے سے پہلے یا بند کرنے سے پہلے میری روح قبض نہ ہو جائے، اور میں نے کبھی اس امید پر آنکھوں کو اوپر نہیں کیا ہے کہ ان کو جان نکلنے سے پہلے میں ان کے نیچے ہونے کا گمان کیا ہو. رسول کا میں نے کوئی لقمہ ایسا نہیں کھایا ہے کہ گمان کیا ہو کہ اس کو نگلنے سے پہلے مجھے موت آ سکتی ہے. اکثر روایت کے اندر ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام جب کبھی پانی سے دور ہوتے تھے ذرا، تب بھی وہ فوراً تیمم کر لیا کرتے تھے کہ نہ معلوم میں پانی تک پہنچ پاؤں یا نہ پہنچ پاؤں. اور یہ بھی پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ ہر شخص کے گرد 99 موتیں رہتی ہیں، اور اگر ان 99 موتوں سے بچتا رہے تو وہ بڑھاپے میں جا پڑتا. اور وہ جو ابن مسعود جو ایک صحابی رسول ہیں، ان کا بھی یہ جملہ ہے کہ انسان کے گرد موت فن اٹھائے کھڑی ہوئی ہے، ایک اگر ڈسنا بھول جائے سانپوں کی صورت میں تو دوسرا ڈس لے گا، اور اگر بچ گیا تو وہ بڑھاپا فن پھیلائے کھڑا ہوا اس میں جا پڑے گا. اور طول عمر، درازی امید، یہ بڑھاپے کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس کہا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان زیادہ حریص ہو جاتا ہے، اپنی عمر کے حوالے سے بھی اور دنیاوی جاہ و حشم کے اعتبار سے بھی. تو دیکھیے یہ جو بہرحال موت کو تو یاد تو کرنا ہے، لیکن یہ جو کبھی کبھار ہم اس مکمل طور پر موت کے ذکر کو اپنے دماغ میں ہر وقت کامل نہیں رکھ پاتے، تو یہ بھی بعض اوقات نعمت خداوندی شمار ہوتا. دیکھیے اگر کسی شخص کو اپنی موت کا علم ہوتا تو یقین کیجئے کہ وہ پاگل ہو جاتا. اگر یہ غفلت نہ ہوتی موت سے تو نہ تو کوئی کاروبار کرتا، نہ یہ بازار لگتے، نہ عورتیں آپ کو طارق روڈ پہ شاپنگ کرتی نظر آتی، اور نہ لوگ راستہ چلتے.
یعنی انسان کی حالت کچھ اس انداز کی علماء نے بیان کی ہے کہ جس طریقے سے ٹکٹکی کے اندر کسی کا سر بندھا ہوا ہو اور جلاد تلوار لے کے کھڑا ہوا ہو کہ ادھر حکم ہوگا اور ادھر تلوار چلے گی اور سر قلم ہو جائے گا، تو جس شخص کی گردن کٹنے والی ہو اور موت اس کو آنے والی ہو، کب اس کو سزاوار ہے کہ وہ لذات دنیاوی میں ڈوبا رہے اور تذکرہ موت سے وہ فائدہ نہ اٹھائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی صحت سے مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں، مثلا سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم صحت مند ہیں، بیمار نہیں ہیں، تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر بیماری کے اس دنیا سے چلے گئے۔ بہت سے لوگ اپنے جوان ہونے کی وجہ سے موت کو بھلائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کتنے ہی جوان ایسے ہیں کہ جو موت کے منہ میں جا چکے ہیں، بوڑھے تو پھر بھی سب سے کم ہوتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہے نا کہ جو امام خمینی نے لکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں بڑھاپے کا اگر انتظار کر رہے ہیں توبہ وغیرہ کے لیے، تو دیکھیے بوڑھا جب تک مرتا ہے نا تو ہزاروں نوجوان اور بچے جب تک ہلاک ہو چکے ہوتے ہیں، بڑھاپے تک تو بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو ہم اکثر قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ ہمارا کفن سل کر بازار میں آ چکا ہو، وہ پتھر جس پر ہمارا کتبہ لکھا جانا ہو کچھ پتہ نہیں کہ وہ مارکیٹ میں آ چکا ہو۔ تو جوان ہیں دیکھیے وہ بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں، بڑھاپا آتا ہے تو بوڑھا یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، ابھی فلاں کی شادی کر دوں، ابھی فلاں چیز میں ٹال مٹول سے انسان کام لیتا رہتا ہے۔ ایک کام میں گھستا ہے تو 100 دیگر کام اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور دن، مہینے، سال، ایک کام کے بعد دوسرا کام، دوسرے کام کے بعد تیسرا کام، اور اس طریقے سے انسان اس کے اندر گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وقت پورا ہو جاتا ہے، ملک الموت آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو جانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ یہ جو تذکرہ موت کے جو مختلف طریقے ہیں جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیے، اس میں انسان اپنے آپ کو راسخ کرنے کی کوشش کرے اور ہر وقت اپنی موت کو یاد کرے، تاکہ وہ آگے سے آگے اس منزل کی طرف بڑھتا جائے اور اس بات میں شمار ہو کہ اس نے واقعی موت کی تیاری کی ہے۔ اب آ جائیے ہم اپنے موضوع کو وہیں سے متصل کر دیتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے پچھلی دفعہ توڑا تھا۔ اور دیکھیے اس سے پہلے ایک خاص بات، ایک بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے مباحث ہیں، ان کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ ان کو بھی بیان کرتے جائیں، کیونکہ الگ سے ان کو بیان کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، اور وہ ہمارے موضوع سے مربوط بھی۔ کہ دیکھیے ایک جو مسئلہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ مولا کا اور ائمہ معصومین کا حالت احتضار میں آنا، یہ تھوڑا سا ایک علمی مسئلہ بھی ہے۔ اسی اعتبار سے ملک الموت کی بھی بات ہوئی تھی کہ جس طریقے سے جب ائمہ معصومین کے متعلق یہ بات ہوتی کہ بیک وقت ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کے اندر کتنی ہی جگہوں کے اوپر مومنین کی شہادتیں اور ہلاکتیں ہوتی ہیں، تو مولا اور ائمہ معصومین اگر ہر ان جگہوں کے اوپر خود تشریف لے کر جاتے ہیں تو کیا یہ عقلاً ممکن ہے کہ ایک وقت میں اتنی جگہوں پر انسان اپنے اسی جسم کے ساتھ جائے؟ یعنی ایک جو جملہ تسامحاً کہہ دیا جاتا ہے کہ ائمہ معصومین، یعنی جو ایک علمی بحث بھی ہے کہ کیا پروردگار عالم کی طرح ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہے؟ ہاں البتہ اتنا بتا دوں کہ حاضر و ناظر کی جو ٹرم ہے نا، دیکھیے یہ اصل میں یہ دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا ہے۔ ناظر کی بحث بالکل ایک الگ بحث ہے، اور حاضر ہونا ہر جگہ کے اوپر یہ بالکل ایک الگ بحث ہے۔ حاضر الگ چیز ہے، ناظر الگ چیز ہے۔ ناظر پہ تو ہم گفتگو نہیں کر رہے، لیکن حاضر کے اوپر گفتگو ہم تھوڑا سا ایک علمی ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور یہ یقیناً آپ کا ایک کانسیپٹ کلیئر بھی کرے گا۔ بعض اوقات دماغوں میں سوال ابھرتے ہیں۔ دیکھیے حاضر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آنے واحد میں، ایک وقت میں اپنے ائمہ معصومین کے اپنے جسم اصلی کے ساتھ کئی مقامات کے اوپر حاضر ہو سکتے ہیں۔ مثلا پیغمبر اسلام کی چلے مثال لے لیں ابھی کہ پیغمبر اسلام ایک ہی وقت میں مکے میں بھی ہوں، اسی وقت میں مدینے میں بھی ہوں، اسی وقت میں مثلا کراچی میں بھی ہوں جب ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، اسی وقت میں وہ عرش پہ بھی ہوں، اسی ایک جسم اصلی کے ساتھ، اسی ایک جسم اصلی کے ساتھ کیا پیغمبر اسلام یا ائمہ معصومین علیہم السلام کیا اللہم صلی علی محمد
تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ علماء کا کہنا یہ ہے، جو کیونکہ ایک بحث ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں 5-7 منٹ میں اس کو پیش کر دیا جائے، کہ جسم اصلی کے ساتھ تو یہ ایک وقت میں مختلف جگہوں کے اوپر حاضر نہیں ہو سکتے، یہ محال عقلی. ایک وقت میں مختلف جگہوں پر ایک ہی جسم کے ساتھ حاضر ہونا یہ محال عقلی. البتہ اپنے جسم مثالی کے ساتھ یہ مختلف جگہوں پر حاضر ہو سکتے ہیں. دیکھیے، ایک ہے کہ ائمہ کا ایک وقت میں مثلا 12,000 عالموں کا سیر کر کے واپس آ جانا، یہ تو بالکل ممکن ہے. اس کو تو سرعت سیر کہا جاتا ہے، یعنی بہت تیز رفتاری کے ساتھ. جیسے پیغمبر اسلام گئے تھے معراج کے سفر پر، اور جب وہ وہاں سے واپس آئے تو وہ جو آپ روایت میں پڑھتی ہیں کہ وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی ویسے ہی بہ رہا تھا، اس کو سرعت سیر کہا جاتا ہے. یعنی پیغمبر اتنے زیادہ عالموں کا سفر بھی دیکھ کر آئے، اور کتنی تفصیل ہے معراج کے واقعے کی، اور اس کے باوجود بھی کنڈی ہل رہی تھی اور پانی ویسے ہی بہ رہا تھا اتنے کم وقت کے اندر. اچھا، اسی طریقے سے جو پیغمبر کی وہ حدیث ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے زمین میں کچھ فرشتے مقرر کی ہیں جو زمین پر سیر کرتے پھرتے ہیں، اور جو لوگ مجھ پر سلام کرتے ہیں وہ سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. یا وہ وسائل الشیعہ کی وہ روایت جس سے یہ بات اور زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو دنیا کے مفہوم ہے روایت کا، کہ جو دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ مجھ کو سلام کرتے ہیں وہ مجھ کو پہنچایا جاتا ہے، اور جو میری قبر کے نزدیک آ کر مجھ کو سلام کرتا ہے اس کو میں براہ راست سن لیتا ہوں. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ پیغمبر اسلام ایک وقت میں اپنے جسم اصلی کے ساتھ متعدد جگہوں پر حاضر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ محال عقلی ہے. البتہ جسم مثالی کے ساتھ حاضر ہو سکتے ہیں. یا وہ جو دعائے ندبہ کے اندر آپ پڑھتی ہیں، فَبَلَّغَهُ مِنَّا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، کہ اے پروردگار میرا سلام ان تک پہنچا دے، میرا تحیہ و سلام ان تک پہنچا دے. اس کا مطلب ہے کہ دور سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا سلام ائمہ معصومین تک پہنچایا جاتا ہے. تو بہرحال وہ جو ایک روایت بھی کچھ عرصے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ مثلا جو وہ مولا نے جو 40 جگہوں پر افطار کیا تھا، اور پھر جبریل نے خدا کی طرف سے یعنی آ کے کہا تھا کہ انہوں نے عرش پر افطار کیا اور کھانا ہمارے ساتھ تناول فرمایا، تو اس کے متعلق ہوئی ناصر الملت علی اللہ مقامہ، جو بڑے مجتہد تھے ہندوستان کے، ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا کوئی ذاکر یہ والی روایت پڑھ سکتا ہے کہ مولا ایک وقت میں مختلف جگہوں کے اوپر اس انداز سے گئے ہوں اپنے اس جسم کے ساتھ. تو وہاں سے یہی جواب آیا تھا کہ یہ تو محال عقلی ہے. اول تو انہوں نے کہا کہ کسی معتبر کتاب کے اندر میری نگاہ سے روایت نہیں گزری، صرف محدث نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں اس کو اجمالاً اس کا تذکرہ کیا ہے. تو محال عقلی ہے جسم اصلی کے ساتھ ہونا، البتہ مولا اپنے جسم مثالی کے ساتھ مختلف جگہوں پہ آنے واحد میں حاضر ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی منافات نہیں. تو بہرحال یہ بھی اس روایت کا تھوڑا سا ایک تجزیہ و تحلیل ہو گیا جو ہم نے اس سے پہلے جو ہے پیش کی تھی. اب یہ جو بحث ہے حالت احتضار میں مولا کی آمد کی، اس سلسلے میں علماء کے کچھ نظریات ہیں. دیکھیے، کیونکہ ذرا معاملہ اہم ہے، یہ بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے، اور ہمارے تو عقائد کے اندر سے یہ چیز گویا شامل ہے، اور ہم اس بات کا انتظار کریں گے کہ ہمیں ائمہ کی زیارت نصیب ہو. اس وجہ سے یہ معاملہ ذرا کلیئر ہو جانا چاہیے. تو اس میں کچھ نظریات ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ محال عقلی ہے کہ جسم اصلی کے ساتھ بالکل اوریجنل جسم، یہ جو آپ کا اپنا جیسا جسم ہے، آنے واحد میں ایک وقت میں اسی جسم کے ساتھ مختلف جگہوں کے اوپر حاضر ہونا. اور البتہ اس کی علماء نے کہا ہے کہ پہلا گروہ علماء ہے کہ جو اس میں کہتا ہے کہ اس کی تعویل کی جائے گی. اس گروہ کے اندر مثلا شیخ مفید شامل ہیں، اور ان کے شاگرد رشید سید مرتضی علم الہدیٰ بھی شامل ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مرنے والا جو ان کو دیکھتا ہے، اس سے مراد نتیجہ محبت و عداوت ہے. یعنی جو مرنے والا ہے وہ ان سے اگر محبت کرے گا تو اس محبت کا نتیجہ دیکھے گا، یہ مراد ہے ان کو دیکھنے سے مراد.
اور جو ان کو نہ ماننے والا ہے یا ان کا مخالف ہے وہ اپنے بغض و عداوت کا نتیجہ دیکھے گا، نہ کہ ظاہری آنکھوں سے ان کے اجسام مبارکہ کا مشاہدہ کرنا۔ اور وہ اس بات کی دلیل میں قرآن کی وہ آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ کہتے ہیں یہاں بھی خیر و شر کو دیکھے جانے سے مراد کہ قیامت کے دن جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھے گا، اور ذرہ برابر بھی اس نے شر کیا ہے تو اس کو دیکھے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھے جانے سے مراد اس چیز کا چشم حقیقت سے نظارہ کرنا مراد۔ تو یہاں خیر و شر سے مراد اس عمل اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنا مراد۔ تو اسی اعتبار سے جو پہلا گروپ ہوا علماء کا جس میں شیخ مفید و سید مرتضی شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ۔ دوسرا گروہ ہے علماء یہ کہتا ہے کہ ان کو دیکھے جانے سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کے اجساد مثالیہ، یعنی ان کے جو جسم مثالی ہیں ان کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ جس اعتبار سے یہ جو کہی جاتی ہے بات، یہ جو ہم جب عالم برزخ کی تفصیلات کے اندر پہنچیں گے تو اس میں عالم برزخ میں جو عذاب بھگتنا ہوں گے یا مثلا جو نعمتوں سے استفادہ ہوگا تو یہ کس جسم کے ساتھ ہوگا، اس وقت یہ بات تفصیل کے ساتھ آئے گی کہ وہ جسم مثالی ہوگا، وہ اوریجنل جسم نہیں ہوگا ہمارا، وہ تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو روحیں جو منعم اور معذب رہتی ہیں، ان کے اوپر عذاب جو ہوتا ہے یا جو نعمت خداوندی یہ پاتی ہیں، یہ جسم مثالی کے اندر ہوتی ہیں۔ اس نظریے کو کہ ائمہ معصومین جسم مثالی کے ذریعے یا مولا کائنات جسم مثالی کے ذریعے آنے واحد میں مختلف مرنے والوں کے پاس پہنچتے ہیں، یہ اس نظریے کو علامہ مجلسی نے اختیار کیا ہے، اور آیت اللہ عبداللہ شبر نے مصابیح الانوار کتاب کے اندر اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہ اپنے جسم اصلی کے ساتھ نہیں ہوتے بلکہ جسم مثالی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تیسرا نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھیے بہرحال یہ قدرت کاملہ سے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ تمام بزرگوار ہستیاں کسی ایک خاص مرکز کے اوپر موجود ہوں، اور مرنے والے کی بینائی اتنی زیادہ تیز پروردگار کر دے کہ وہ ان کا مشاہدہ کرے، ان کی زیارت کرے، یہ بھی ممکن ہے، کہہ کر اس قول کو نقل کیا۔ اور تفسیر صافی کے اندر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ روایت ہے کہ مرنے والے سے ملک الموت کہے گا کہ دیکھو، جو میں نے ایک دفعہ شاید اس سے پہلے بھی روایت پیش کی تھی، کہے گا دیکھو، جب وہ نظر اٹھا کر دیکھے گا تو روایت کا جملہ ہے یرا محمدا و علی والطیبین، وہ پیغمبر اسلام مولا کائنات اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھ لے گا۔ اچھا، روایت میں آگے چل کے یہ جملہ ملتا ہے جو کہ اعلی علیین پر تشریف فرماؤں، یہ تیسرا نظریہ بنا۔ تیسرا نظریہ یہ بنا یعنی کہ اسی وقت وہ ان کو دیکھ لے گا، یعنی اس کی بینائی اتنی زیادہ قوی کر دی جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام بزرگوار ہستیاں کسی ایک خاص مرکز پر تشریف فرما ہوں اور ہر مرنے والا ان کو دیکھ لے۔ آج کل آپ کو پتا ہے نا کہ سائنس نے بھی بہرحال اتنی ترقی کر لی کہ جو مانیٹر ہیں، جو کمپیوٹر کے سامنے اسکرین ہوتی ہے، اب تو پورے مانیٹر ہی ختم ہو گئے، صرف ایک ریز نکلتی ہیں اور ایک پوری بیم بنا کے سامنے کی اسکرین سامنے آ جاتی ہے، آپ اس کے اندر انگلی بھی لے جا سکتی ہیں، ہاتھ بھی لے جا سکتی، کچھ ہوتا ہی اور پوری اسکرین سامنے ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ تین نظریات ہوئے۔ چوتھا نظریہ یہ ہے کہ جو محدث نعمت اللہ جزائری نے اختیار کیا، وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان ائمہ معصومین کی تماثیل خلق فرمائی، ان جیسے جسم رکھنے والی کچھ ہستیاں، یعنی جو ان کا جسم رکھتی تماثیل، اور فرمایا کہ جس طریقے سے اہل آسمان کے لیے مولا کائنات کی تمثیل کو خلق فرمایا گیا۔ وہ جو شب معراج کے اندر بھی ملتا ہے نا کہ پیغمبر اسلام نے جب دیکھا
کہ مولا کائنات وہاں پر تشریف فرما ہیں اور بلکہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہا کہ ان کو تو میں زمین پر چھوڑ کر آیا تھا، یہ آخر کس طریقے سے یہاں پر پہلے پہنچ گئے؟ تو جواب وہاں سے یہی آیا بارگاہ ایزدی سے کہ ملائکہ کو علی سے شدید ترین جو محبت ہے اس کو دیکھ کر ان کے اطمینان کی خاطر علی کی تمثیل کو خلق کیا گیا ہے۔ اور جو خود شیخ کلینی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حدیث اس سلسلے میں نقل کی ہے کہ وہ اے مرنے والے تو اپنی آنکھیں کھول، جو اس کی تشریح کی گئی، دھونی آپ نے جس سے پہلے سنا تھا کہ اپنی آنکھیں کھولو، جب وہ تو آنکھیں کھولنے سے بھی اس میں مراد یہ ہے کہ جب وہ اس کو دیکھے گا تو یہی ہے کہ یہ تماثیل ان کی مشاہدہ کرے گا۔ تمثیل تو آپ سمجھ رہی ہیں نا، جیسے سمجھیں کہ ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی، ان معنوں میں۔ تو اگر مرنے والا کامل الایمان ہے، یہ علماء کا نظریہ ہے، اگر مرنے والا کامل الایمان ہے اور اس دنیا سے گیا ہے تو بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ ہستیاں بنفس نفیس بھی اس کے پاس آئیں گی۔ اور اگر مرنے والا کامل الایمان نہیں ہے تو پھر ان تماثیل کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا جو ان کے بالکل مشابہ ہیں، جس طریقے سے شب معراج مولا کی کا جو تماثیل کو دیکھا گیا تھا۔ اچھا، آخری نظریہ محتاط علماء کرام کا ہے۔ اب ان بہت سارے آپ نے نظریات سنے نا، ان کے اندر بہرحال علامہ مجلسی بھی شامل، فرماتے ہیں کہ احوط و اولا یہ ہے کہ ایسے متشابہات کے اوپر اجمالاً ایمان ضرور رکھا جائے، لیکن اس کی خصوصیات و تفاصیل میں بحث نہ کی جائے، اور اس بات کے علم کو ائمہ معصومین کی طرف لوٹایا جائے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں وہ کیچ کس طرح سے دکھائی دیں گے، جس میں مثال یہ ہوگا کہ تماثیل ہم دیکھیں گے کہ براہ راست وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اس بحث کے اندر آپ پڑھیں ہی نہیں۔ اور اس علم کو بہرحال کسی بھی صورت میں ان کی زیارت ضرور ہوگی، چاہے کوئی بھی بات ہو، کیونکہ مختلف روایات میں الگ الگ بات کہی گئی۔ تو سب سے اچھا اور محتاط نظریہ یہی ہے کہ اس کا اجمالاً اعتقاد ضرور رکھا جائے کہ ائمہ معصومین کو ہم دیکھیں گے، لیکن اس کی کیفیات اور تفاصیل کیا ہیں، کہ جس میں مثالی ہوگا، کہ جس میں اصلی ہوگا، کہ ان کی تمثیل ہوگی، کہ کیا ہوگا، یہ ہم کو پتہ نہیں، اس کو ہمیں غور و فکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا جی، مقصد یہ ہے کہ مختصراً ہمیں اس بات کا علم ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں ائمہ معصومین کی زیارت نصیب ہوگی، لیکن وہ زیارت کیا جس میں اصلی کی زیارت ہوگی، یا جس میں مثالی کی زیارت ہوگی، یا ان کی کسی تمثیل کی زیارت ہوگی، یہ اس کا اعتقاد رکھنا ہم پر واجب نہیں ہے، نہ اس میں غور و فکر کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت ہے۔ بس یہ اعتقاد رکھیں کہ ہاں ان کی زیارت ہوگی، کس طرح سے ہوگی، کیا ہوگی، اس کی تفصیل میں ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں۔ یہ محتاط نظریہ ہے اور اسی کو احوط و اولا کہہ کے علامہ مجلسی نے ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی جب ہزاروں لوگ اگر کسی جگہ مر جاتے ہیں، جیسے انہی زلزلوں وغیرہ کے اندر جو مرے، تو ملک الموت جب آن واحد میں اتنے اپنے جسم اصلی کے ساتھ جب حاضر ہو کے ان کی روح کو قبض کر سکتا ہے، تو ائمہ معصومین کی طاقت تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ کیوں نہیں ان جگہوں کے اوپر جسم اصلی کے ساتھ آ سکتے؟ تو یہی سوال ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا گیا۔ تو امام نے یہی بات ان کے جواب میں فرمائی تھی کہ ملک الموت کے انصار و ایوان فرشتے ہیں جو کہ یہ اس خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ تو اور جسی طرح سے وہ صحیفہ کاملہ کی جو دعا ہے جس میں فرشتوں کے اوپر سلام کیا گیا ہے، علی ملک الموت و ایوانہ، یعنی جسم کے اندر سلام کیا گیا ہے باقاعدہ ملک الموت اور اس کے انصار و ایوان فرشتوں کے اوپر۔ اچھا، اب وہ والی جو روایت ہے، وہ جو خندق
کی جو بہت مشہور آپ میں سے جو ذاکرات ہیں وہ پڑھتی بھی ہیں اس کو، جو مقداد ابن الاسود کندی کے حوالے سے روایت نقل کی گئی کہ عمر ابن عبدود کو قتل کرنے کے بعد مولا تلوار سے خون کو صاف بھی کر رہے تھے، اور صاف کرنے کے بعد اس تلوار کو ہوا میں گھما بھی رہے تھے، اور دشمن کی جو ٹولیاں تھیں جو سامنے، وہ 17 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی دشمن کا جو لشکر، اور اس میں سے ہر ایک کے پیچھے جو بھی بھاگ رہا تھا اس کے پیچھے ایسا لگ رہا تھا کہ علی ہی اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ مولا، روایت کے اندر یہی جملہ ہے کہ مولا ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور اپنی تلوار کو صاف کرتے تھے اس کے خون کو، اور اس کے بعد پھر ہوا میں تلوار کو چلاتے تھے، لیکن جاتے وہ ہر شخص کے پیچھے، ہر کافر کا پیچھا کرتے ہوئے نظر آتے تھے ایک ہی وقت میں۔ تو اس میں بھی علماء نے یہی کہا کہ اس روایت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مولا اپنے جسم اصلی کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، جسم اصلی کے ساتھ، اور جسم اصلی اور جسم مثالی کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس پہ اچھا ہے کہ بہرحال ایک کانسیپٹ اگر کسی حد تک بھی کلیئر ہو جائے بعد میں، کیونکہ الگ سے کوئی موقع نہیں ہوگا اس بات کو بیان کرنے کا، تو ابھی ہم کیونکہ اس سے متصل ہی ہیں اس وجہ سے اس بات کو بیان کیا۔ اچھا اب دیکھیے کہ ان ائمہ معصومین کا شہادت کے بعد بھی، ان کا شہادت کے بعد بھی لوگوں کو نظر آنا، اس کے بعد بھی مولا نظر آتے رہے لوگوں کو، ائمہ معصومین بھی نظر آتے رہے، اور اپنے اسی ہو سکتا ہے کہ جسم کے ساتھ ہی نظر آتے ہوں۔ وہ جو ایک ملتا ہے نا روایت میں کہ امام حسن کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ آپ کے والد تو اتنے معجزات دکھایا کرتے تھے، آپ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ امام حسن نے فرمایا کیا تم میرے والد کو پہچانتے ہو؟ کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ کہا کہ جی ہاں پہچانتا ہوں۔ وہ پہچانتے ہیں وہ سب لوگ جو موجود تھے اس وقت۔ امام نے ایک پردہ لگا ہوا تھا، امام نے اس پردے کو ہٹایا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہاں کرسی پہ تشریف فرما تھے۔ اور فوراً لوگوں نے کہا واقعی آپ امام برحق ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ امام حسن نے فرمایا وائے ہو تم لوگوں پر، کیا تم نے قول نہیں سنا وَلَا تَقُولُوا لَمَن يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو کہ سورہ بقرہ کی 154ویں آیت جو امام نے تلاوت کی کہ جو شہید ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ تو جب یہ عام شہداء کے لیے بات ہے کہ ان کو وہ زندہ ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرنا، تو ہمارے بارے میں تم لوگ کیا سوچتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم یقیناً ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کے امام برحق ہونے کی ہم تصدیق